حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سرکار کے مبارک ہے نا شکم پر، سرکار کے پیٹ یا تھر پر پتھر بدھے، چیخ گئے، تڑپ گئے، دوڑے ہوئے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کیا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، بس تھوڑا سا جو ہے، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غضب ہوا، میں نے سرکار کو دیکھا، سرکار کے شکم پاک پر پتھر بدھے ہیں، ہم کھا کے کیا کریں گے اگر میرے آقا بھوکے رہے؟ اس لیے میرا خیال یہ کہ میں سرکار کی اپنے گھر پہ دعوت دوں، اگر یہ تھوڑا جو ہے تم اسے پیس کے نا آٹا تیار وہ روٹی بناؤ، بکری کا بچہ میں ذبح کر دوں اور گوشت کا سالن بنا دو، روٹی اور سالن ہو جائے گا، میرے آقا کھا لیں گے۔ عاشق زار نے اپنے گھر میں مشورہ کیا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، سرکار سے کہنا اور آہستہ سے کہنا، اور سرکار کے ساتھ ایک دو لوگوں میاں بیوی نے پلان بنایا، ارادہ کیا، اور سرکار کی بارگاہ میں جابر پھر آئے، خندق پہنچے، کہا یا حبیب اللہ آپ کی اور آپ کے ساتھ دو چند صاحب کی میرے غریب خانے پہ دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ سرکار مسکرائے اور میرے آقا نے اعلان فرما دیا، مجمع عام میں اعلان فرما دیا کہ جابر کی وہاں دعوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہے نا پیشانی پہ پسینے آ گئے کہ تھوڑا ہی سا تو جو ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، ہم کتنا انتظام کریں گے؟ آقا نے کیا کہا؟ پریشان ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہ، آقا نے فرمایا جابر تمہاری دعوت منظور ہے، جاؤ گھر پہ جاؤ، لیکن سنو گھر پہ جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ آٹا گوندھ کے تیار رکھیں، آٹا گوندھ کے تیار رکھیں، روٹیاں نہ بنائیں، البتہ روٹیاں پکانے کے لیے محلے سے دو چند عورتوں کو بلا لے اور کئی جگہ روٹی پکانے کا انتظام کر، اور جب گوشت پک جائے بیوی سے کہنا کہ ہنڈی چولہے سے نہ اتاریں گی، ٹوپ جس کو آپ بولتے ہیں، چولہے سے نہ اتاریں گی، جب یہ ہو جائے تو میرے پاس آنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان آئے، گھر پہ آئے، چہرہ اداس تھا، مایوس تھے، بیوی نے دیکھا کیا ہوا؟ کہا غضب ہوا، کہا سرکار نے تو اعلان کر دیا اور سب کو دعوت دے دی۔ بیوی مسکرا پڑی، تو جابر کو جب آپ مسکرا رہے تھوڑا ہی سا تو سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہہ دیا، تو بیوی نے مسکرا کیا تو ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ہمارے پاس تھوڑا ہی تو ہے تو فکر نہیں ہوگی۔ شوہر سے بیوی نے کہا نادان، جن کو ہم نے دعوت دیا ہے ان کا انتظام ہم کریں گے، اور جن کو رسول اللہ نے دعوت دیا ان کا انتظام رسول اللہ کریں گے۔ بولے ہم اس میں کیوں گھبرائیں یا ہم کیوں اس میں بے چین ہوں؟ تو ان کا بھی ایمان تازہ ہوگا کہ واقعی تم نے بات بڑی اچھی کہی اور سچ ہے، ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیوی آگے بڑھ کے پوچھتی سرکار نے اور کیا کہا؟ سمجھتی تھی سرکار نے ضرور کچھ انتظام کیا ہوگا۔ کہا سرکار نے اور کیا کہا؟ کہا میرے آقا نے فرمایا آٹا گوندھ کے تیار رکھنا، روٹیاں نہ بنانا، اور روٹی بنانے کا دو چند جگہ انتظام کر لینا، محلے سے اور عورتوں کو بلا لینا، گوشت پکنے کے بعد ہنڈی تو چولہے سے نہ اتارنا، ویسے رہنے دینا، جب اتنا انتظام ہو جائے میرے پاس آ جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت بنایا، انہوں نے جو پیسا، روٹیاں آٹا تیار کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، کہا یا حبیب اللہ آپ کے کہنے کی مدد تیار ہو گیا، سرکار چلے، سرکار کے ساتھ اصحاب چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ جب سب لوگ پہنچے، سرکار پہنچے، میرے آقا نے کہا 10 بیٹھ جاؤ، 10 بیٹھے، کہا انہیں لاؤ کھانا کھلاؤ، اب گرم گرم روٹیاں اور پتیلی سے، ہاں سرکار میرے آقا، میں تو کہنا بولے، سرکار جب تشریف لائے گھر پہ کہا کہاں آٹا؟ تو آٹا لایا گیا، سرکار نے اس میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیا، ڈالنے کے بعد میرے آقا نے کہا خوب گوندو، گوندا گیا، کہا اب جو عورتیں آئیں ان کو الگ الگ آٹا دے دو، یہ روٹیاں بنائیں، اور سالن کی پتیلی، سالن کا ٹوپ، سرکار نے اس میں بھی لعاب پاک ڈالا، تاکید کر دیا کہ جابر اپنی بیوی سے کہہ دو یہ سالن نکالتی جائیں، ڈھکن کھول کے ہنڈی نہ دیکھیں، یہ سالن دیکھیں نہیں، صرف نکالتی جائیں۔ سرکار نے کیا، اب جب لعاب پاک پڑ گیا، عورتیں اس میں روٹیاں بنانے لگی، سرکار نے صاحب بس 10 بیٹھ جاؤ، 10 بیٹھے، 10 کو گرم روٹیاں اور گوشت کی بوٹیاں آئیں، کھائے، پھر دوسرے 10، پھر تیسرے 10، اس طرح سے 1000 لوگوں نے کھا لیا، 1000 لوگوں نے کھایا۔ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے، روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، 1000 لوگوں نے کھایا۔ عرض کرتے یا حبیب اللہ سب نے کھا لیا، کہا جب سب نے کھا لیا تو اب گھر والوں کو کھلاؤ، جو عورتیں آئی ہیں انہیں بھی کھلاؤ، ان کو کھلایا گیا، آئے پھر حاضر آئے یا رسول اللہ، ان عورتوں نے بھی کھا لیا، کہا ان کے مردوں کے لیے کھانا بھیج دو، وہ چلی آئی ہیں، ان کے مرد انتظار کرتے ہیں، وہ کھانا بھیجا گیا۔ وہ دن ختم ہو گیا، دوسرا دن ہے، وہی آٹا تھا، وہی گوشت کی ہے نا پتیلی تھی، آٹا چلا، گوشت بوٹی چلی، 1 دن 2 دن 3 دن ہو گیا،
اب عورت ذات برداشت نہ ہوا، تیسرا دن ہوا، ڈھکن اٹھا کے دیکھ لیا، پتیلی میں جھانکا، دیکھا گوشت بھرا ہے، لیکن ہوا یہ تیسرے دن شام تک گوشت ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے دن سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا حبیب اللہ آج گوشت اور آٹا دونوں ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے پوچھا ختم ہو گیا؟ کہا یا حبیب اللہ ایک دن چلا، 2 دن چلا، 3 دن چلا، ختم ہو گیا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر جلال سی کیفیت طاری ہوئی، یعنی حضرت جابر کو یہ تھا کہ 1 نہیں 2 3 دن چلا، تھوڑا ہی سا گوشت، تھوڑا ہی سا آٹا، مگر سرکار کے چہرے پاک پر جلال سی کیفیت طاری ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا جابر تمہیں تعجب تھا اور تم حیرت میں تھے کہ 3 دن گوشت چلا؟ ارے سنو، اگر تمہاری بیوی نے ڈھکن کھول کے دیکھا نہ ہوتا تو 1-2 دن نہیں تمہاری نسلیں کھاتی، نہ آٹا ختم ہوتا نہ روٹی ختم۔